مہربانو صاحبہ، یہ شہریار آفریدی صاحب جو آپ کے بڑے سینئر رہنما ہیں اور پچھلی آپ کی جب حکومت تھی تو اس میں وفاقی وزیر بھی تھے، آج انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک اندیا دیا، وہ اگر پروڈیوسر صاحب ذرا سنوا دیں تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں باقاعدہ۔ بطور ایک پاکستانی مجھے سنا جائے، شاید یہ آج میرا آخری دن ہو اس ایوان میں۔ بطور پاکستانی مجھے سنا جائے، شاید یہ میرا آخری دن ہو اس ایوان میں۔ بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اور سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے آج وہ بجٹ تقریر میں حصہ بھی لے رہے تھے۔ تو کیا وجہ کیا ہے؟ پارٹی کے اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں جو کیونکہ ہمیں معلوم ہے جتنی صحبتیں قید و بند و سلاسل کی جو انہوں نے سہی، اور اس کے بعد پھر جو ان کی فیملی کے ساتھ ہوتا رہا وہ بھی برداشت کرتے رہے، وجہ کیا ہو رہی ہے؟ السلام علیکم ضمیر صاحب۔ جی دیکھیے، شہریار آفریدی صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، ان کی بڑی قربانی ہے جماعت کے لیے۔ مجھے نہیں معلوم آج ایسا کیا ہوا کہ وہ جذبات میں آ کر انہوں نے یہ مگر ضرور لفظ استعمال کیا کہ شاید، تو میرے خیال میں انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، شاید اندیا دیا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، کیونکہ اس وقت ہمارا جس طرح ہمارے لوگوں کا، ہمارے ووٹرز کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور لوگوں کے ووٹ کو مسترد کیا گیا اور ہماری سیٹیں کم کی گئیں، ہماری تو اس وقت پارلیمان میں جتنی ایک ایک سیٹ قیمتی ہے، کیونکہ یہ وہ ایک ایک سیٹ خان صاحب کی رہائی کی طرف ایک قدم ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ نہیں چھوڑیں گے۔ میری ان سے بات نہیں ہوئی تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کیا وجوہات ہیں۔ مہربانو صاحبہ، ہمارے ذرائع کے حوالے سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، ان کے فیملی ممبرز نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ شہریار آفریدی صاحب شاید ریزائن کر دیں گے پارلیمنٹ سے، اور لیکن آج ابھی تک تو شاید ان کا استعفیٰ اسپیکر آفس میں نہیں پہنچا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد کر دیں گے، اور ریزنز شاید پارلیمنٹ کے اندر جی ضمیر صاحب فائم میں جب کر دیں گے تو شاید اس پہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ان کے استعفے کے اندیے سے کہیں زیادہ ضروری جو ملک میں صورتحال ہے وہ ہے۔ میرے خیال میں لوگ بہت فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہمارے معاملات کیا ہیں، اس سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اندر دیکھا کس طرح کا انہوں نے بجٹ پیش کیا، عوام دشمن، اینڈ جس میں کوئی ول نہیں دکھائی دیتی کہ حکومت اپنے خرچے کم کرنا چاہتی ہے، حکومت سٹرکچرل ریفارمز لانا چاہتی ہے، وہی پرانا فارمولا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو اور نچوڑو، اس کا آخری قطرہ خون کا بھی ختم کر دیا جائے۔ تو اس پہ موضوع پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے جو تجویز دی، مہربانو صاحبہ، جو مصطفیٰ کمال نے تجویز دی فائنینشیل ایمرجنسی، اور سب لیڈرز کو کہا کہ سب اپنی جائیدادیں بیچیں اور اس کا پیسہ جمع کرائیں، تمام پارلیمنٹیرینز بیچیں، تو یہ اچھی تجویز ہے کہ جاتی عمرہ بھی بکے، بنی گالا کا محل بھی بکے، بلاول ہاؤسز بھی پورے پاکستان کے بکیں، تمام پارلیمنٹیرینز کے 25% ایسٹس بیچ دیے جائیں، اور وہ قرض۔ میرے خیال میں ضمیر حیدر صاحب، بہت سے لوگ پارلیمان میں تو پروفیشنلز ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا ہے، اپنے گھر بنائے ہیں، ان کو بھی مشکلات کا ضرور سامنا ہوگا، بہت سے بڑے امیر وسائل والے لوگ بھی ہیں پارلیمان میں بے شک، مگر ان سب کے گھر بکوانے سے تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ جو پاکستان کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جایا گیا ہے، جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں، جو زرداری صاحب کی جائیدادیں ہیں، جو ان سب نے پیسہ لوٹا ہے وہی ہم واپس نہ لے آئیں۔ یہ تو وہی بات ہے جو خان صاحب کیا کرتے تھے کہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں۔ آپ لوگوں کی حق حلال کی کمائی کے خریدے ہوئے گھر اور اثاثے کیوں بکوانا چاہتے ہیں جب آپ کے ملک میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں فائز اس وقت حکومت پر کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا، دونوں ہاتھوں سے لوٹا، آج بھی لوٹ رہے ہیں، ان کی لوٹی ہوئی دولت ہی واپس لے آئیں۔ شہربانو صاحبہ کوئکلی، جو میں نے آغاز میں بات کی تھی، ثناء اللہ مستی خیل صاحب کے الفاظ جو کہ بعد میں ان کو پھر سسپینڈ بھی کیا گیا کرنٹ سیشن، یہ کیا روش ہے؟ کوئکلی ذرا اس پہ بھی کمنٹ کر دیں کہ بہت افسوسناک معاملات ہیں یہ۔ میرے خیال میں یہ کوئی نئی، بالکل افسوسناک معاملہ ہے، نئی روش نہیں ہے، یہ 80 کی دہائی سے چل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھیں
تو ان کے بارے میں بھی نازیبا گفتگو کی جاتی تھی، کی گئی. پارلیمانی روایت نہیں ہے یہ، پارلیمانی گفتگو نہیں ہے. پارلیمان میں اس طرح کی زبان سے ہر کسی کو گریز کرنا چاہیے ہے. آج خواجہ آصف ریسیونگ اینڈ پہ تھے، مگر ماضی میں خواجہ آصف بھی اس سے کہیں زیادہ بدتر زبان خواتین کے لیے ہی استعمال کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہے، آپ لوگوں نے تو خیر شور شرابہ کیا بجٹ کی تقریر میں. پیپلز پارٹی نے پہلے اناؤنس کر دیا واک آؤٹ کرنے کا، اس کے بعد ڈیمانڈز رکھی. تو یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ نے پہلے اس پر کمنٹ کیا تھا کہ کیوں. میں اس کی وضاحت کر دیتی ہوں مزید. جی مگر پہلے تو بڑا عجب تماشا ہے جو چل رہا ہے. پیپلز پارٹی دراصل دونوں کشتیوں میں سوار ہونا چاہتی ہے. وہ حکومت میں رہنا بھی چاہتی ہے، انہوں نے اپنے آئینی عہدے بھی رکھنے ہیں، انہوں نے مزے بھی لینے ہیں، اور انہوں نے ذمہ داری نہیں لینی. کوئی مشکل فیصلے جو لیے جا رہے ہیں یا جو نہیں لیے جا رہے، جو برے فیصلے حکومت لے رہی ہے اور جو حکومت پر عوام کا رد عمل آ رہا ہے، وہ اس رد عمل سے دور رہنا چاہتے ہیں. تو یہ جو دوغلی سیاست ہے، پیپلز پارٹی شاید سمجھ نہیں رہی ہے کہ لوگوں میں بڑا شعور آ گیا ہے. وہ اس کو جس طرح بھی کھیلیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں، اور لوگ تھو کر رہے ہیں ایسی سیاست پر. اس سے آگے بڑھتے ہوئے فائنینشیل ایمرجنسی پہ آتے ہیں، میں اس کی مزید وضاحت کر لیتی ہوں. دیکھیے اس کے اندر ہم یہ بڑے اچھے مصطفیٰ کمال صاحب نے نا ایک اس لائک گمک والا سٹیٹمنٹ کہ بڑی پذیرائی ملے گی، بڑی واہ واہ ہوگی، ایک بڑی بات انہوں نے کر دی کہ سب بیچیں اور ایسا ہو. حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. مگر کیا اقدام ہے جو لیے جا سکتے ہیں؟ یقیناً فائنینشیل ایمرجنسی ہے پاکستان میں. پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یاد رہے یہ پچھلے 2 سالوں میں بالکل اس کو اپنے گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اور یہ وہی وارننگ ہے جو خان صاحب مہربانو صاحبہ، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. مہربانو صاحبہ، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی کہا کہ ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی جیسی سچویشن ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. کل جو چائنیز وزیر آئے تھے انہوں نے بھی یہ بات کی. تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلے کہتے ہیں کہ مذاکرات کر لیتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ ضمیر صاحب، پلیز سٹاپ رائٹ دیر، پلیز سٹاپ. حکومت میں یہ ساری جماعتیں ہیں جو آپ کے دوسرے 2 مہمان ہیں، یہ حکومت میں ہیں. ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ ایسا ماحول خوشگوار پیدا کریں کہ سیاسی استحکام ملک میں آئے. آپ ایک جماعت کے خلاف نہ صرف بیانیاں نہیں بنا رہے، آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. احسن اقبال صاحب کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو 5 سال جیل میں رکھیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. تو اندیا دے دیا یا تعصب پیدا ہو گیا کہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، جو کہ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں. تو یہ تو سب اپنی مرضی سے ایک سیاسی انتقام لے رہے ہیں نا. تو جب تک یہ سیاسی انتقام لیتے رہیں گے تو کیسے استحکام آئے گا؟ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جیلوں میں بند ہم روز ہمارے لوگ پرامن احتجاج کے لیے جب نکلتے ہیں تو ان کے اوپر ATA کے پرچے کر دیے جاتے ہیں. پرامن لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے، انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ان پہ FIR دھری جاتی ہیں. تو یہ وہ ماحول نہیں ہے. ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوتی ہے. ہم وہ جماعت ہیں کہ جو اس عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جس کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جس کا ووٹ مسترد کیا گیا، جس کی رائے کو ٹھکرایا گیا. ہم ان کی آواز بن کر کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے.